الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وجاء في الحديث الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. معزز دینی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے نظر بد اور اس کا علاج۔ قرآن مجید کی آیات طیبات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے یا حق ہے۔ نظر بد کی تاثیر برحق ہے اور نظر بد کی تاثیر ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے سانپ اور بچھو کے زہر کا انکار ناممکن ہے، اسی طرح سے نظر بد کی تاثیر کا انکار ایک حقیقت ثابتہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ نظر بد میرے بھائیوں، نظر بد ایک انتہائی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ یہ بیماری جس انسان کو لگ جاتی ہے، نظر بد جس کو لگ جاتی ہے، جس آدمی کو لگ جاتی ہے، اس آدمی کو یہ نظر بد قبر میں پہنچا دیتی ہے، قبر میں دفنا دیتی ہے۔ یہ نظر بد انسان کی موت کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سانپ کے منہ میں زہر رکھا ہوا ہے اور بچھو کے ڈنک میں اللہ تعالیٰ نے زہر رکھا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آدمیوں کی آنکھوں میں اللہ نے زہر رکھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کی نظر، جب ان کی نظر کسی چیز کو لگ جاتی ہے تو چاہے وہ مال و اسباب کی شکل میں ہو، جب ایسے لوگوں کی نظر کسی آدمی پہ پڑ جاتی ہے یا مال و اسباب پر یا زمین و جائیداد پر یا کھیتی اور باغات پر یا جانور وغیرہ پر، تو اس چیز کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر بد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: استعیذوا باللہ من العین، کہ لوگو تم نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ نظر بد کی جو تاثیر ہے وہ برحق ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، کہ قضاء اور قدر کے بعد میری امت کے مرنے کی، اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ، اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد میری امت میں سے زیادہ تر لوگ جو مرتے ہیں اس کا سبب یہ نظر بد ہے۔ یعنی نظر بد ہی سبب بنتی ہے میری امت کے کثرت اموات کا، یعنی نظر بد کی وجہ سے میری امت کی بہت زیادہ موت واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگے یا ہمارے دل کو بھائے یا دل کو پسند آئے
تو ہمیں ہماری زبان سے ماشاء اللہ تبارک الرحمن یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے کلمات ہماری زبان سے نکلنے چاہیے، یا بارک اللہ فیک ہماری زبان سے ان کے لیے جب ہمیں کوئی اچھی چیز نظر آئے، چاہے وہ دکان کی شکل میں، مکان کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، یا خوبصورت بچہ یا بچی کی شکل میں، تو ہماری زبان سے اس کے لیے برکت کی دعا نکلنی چاہیے، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے کلمات ہماری زبان سے نکلنے چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ نظر بد برحق ہے اور نظر بد کی تاثیر برحق ہے، تو اب ہم آئیے یہ جانیں کہ وہ کون سی تدابیر ہیں جن کو اپنا کر ایک انسان نظر بد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدابیر بتلائی ہے، ان تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ اگر ہم نظر بد سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں اور ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں، پابندی کے ساتھ ہم ان کا ورد کریں، تو انشاءاللہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی وجہ سے ہم نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے معوذات پڑھ کر اپنے آپ کو دم کیجیے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص وغیرہ پڑھ کر کے معوذات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچنے کے لیے معوذات پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ تو ہم معوذات پڑھ کر کے اپنے آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جو یا ایسے اعمال کیے جاتے ہیں کہ جن اعمال کا شریعت مطہرہ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بچہ اور بچی کو نظر بد سے کے خدشے سے کیا کرتے ہیں، بچہ بچی کے پیشانی پر کالا ٹیکا یا کالا نشان لگا دیتے ہیں، یا گردن میں کالا دھاگا ڈال دیتے ہیں، یا ہاتھ میں کالا دھاگا پہنا دیتے ہیں۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن کا شریعت مطہرہ میں کوئی اس کا وجود نہیں ملتا، یہ بے بنیاد چیز ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے اگر نظر بد کا خوف ہے آپ کو کہ بچے کو نظر بد کسی کی لگ جائے گی، تو آپ کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یا اعیدکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ پڑھ سکتے ہیں، اعیدک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ پڑھ کر کے اپنے بچوں کو دم کریں، یا معوذات پڑھ کر کے دم کریں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اگر ہم یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ معوذات پڑھ لیتے ہیں، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ سب پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن اگر کسی کو نظر لگ ہی جائے اور کوئی آدمی نظر بد سے متاثر ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کو فلاں کی نظر لگ گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس آدمی سے کہا جائے گا کہ آپ وضو کیجئے اور غسل کیجئے، یعنی ایک ٹب میں پانی لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس سے وضو کیجئے اور غسل کیجئے، اور پھر اس کے وضو کیے ہوئے اور غسل کیے ہوئے پانی سے جس آدمی کو نظر لگی ہے اس کو اس کے اوپر بہا دیا جائے گا، یا اسے وہ غسل کر لے گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ جو نظر بد سے اس کو فوری طور پر شفا یابی مل جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر پتہ یہ چل جائے گا کہ فلاں شخص کو فلاں کی نظر لگ گئی ہے، تو اس شخص سے جس کی نظر لگی ہے اس سے کہا جائے گا کہ غسل اور وضو کیجیے آپ، اور پھر اس کے وضو اور غسل کے بچے ہوئے پانی سے کو اس کے سر کے پچھلی جانب سے اس کے سر کے اوپر بہایا جائے گا کہ یہاں تک کہ پورے جسم پر پہنچ جائے،
اور اس طرح سے اس کو شفا یابی مل جائے گی۔ ایک طریقہ نظر بد کا علاج کا یہ ایک طریقہ بیان کیا گیا۔ لیکن اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو ایسی صورت میں وہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے جس آدمی کو نظر لگ گئی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یا اسی طرح اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ بھی پڑھے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، یا اسی طرح سے یہ دعا بھی پڑھے اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، یا اسی طریقے سے معوذات یہ پڑھ کر کے دم کرے تو انشاءاللہ وہ نظر بد اس کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فوری طور پر اسے شفا یاب کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ علاج کا نظر بد کا یہ بھی ہے کہ پانی لایا جائے، پانی کا برتن منگوایا جائے اور اس پانی کے اوپر معوذات یا یہ ساری دعائیں پڑھ کر کے دم کیا جائے، اور دم کرنے کے بعد اس آدمی کو اس پانی سے غسل دیا جائے، یا کہا جائے جس کو نظر لگی ہے وہ اس پانی سے غسل کرے یا اس پانی کو پیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حاسدوں کی حسد سے اور شریروں کی شرارت سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.